بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی نبی وعلی علی وفاطمۃ الزہراء واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام میرے عزیز بھائیوں، بیٹوں، بچوں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ قاری فیضان صاحب کی اللہ پاک عمر دراز ان کو عنایت فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے بچوں کو الہ العالمین شیطان کے شر سے محفوظ مامون رکھے۔ اسی طرح سے تمام تر جتنے ساتھی، جتنے میرے بزرگ احباب اور میرے بھائی شامل ہیں، جتنے بچے شامل ہیں اس نورانی محفل میں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور امام الانبیاء کی محبت اور اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں جاگزیں فرمائے۔ چند منٹوں کی انشاءاللہ تعالی حاضری پیش کروں گا۔ کیا ہے کہ جو پیر مرشد کے زبان سے نکلے ہوئے پیارے پیارے الفاظ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ الفاظ جو ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے دلوں میں اترتے چلے جائیں گے، چونکہ یہ محفل جو ہے آج کی، وہ محفل ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری الجلابی رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ میں منعقدہ ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہاں بھی محفل ہو رہی ہوگی اس وقت میں، اور ہم بھی وہاں سے لنگر لینے کے لیے آج مسجد محمدی میں محفل سجائے بیٹھے۔ آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ داتا صاحب کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں، اور کل کلاں جب یہ کھلے گا نا جی سلسلہ حشر میں، تو بیان اسی طرح آپ بیٹھے ہوئے داتا صاحب ہمارا بازو پکڑ کر کے اللہ کے حکم سے جنت میں لے جا رہے ہیں، چونکہ ان کا مقام ہی اس قدر بلند ہے۔ کتنا بلند ہے کہ ہم جو ہیں، بلکہ ہم سارے جتنے بھی سنی کہلوانے والے لوگ ہیں، سوائے اہل تشیع کے جتنے بھی سنیوں کے فرقے ہیں، سبھی سید عبد القادر جیلانی کو
مانتے ہیں۔ ہم غوث الثقلین کہتے ہیں، بڑے پیر کہتے ہیں، 11ویں والے پیر کہتے ہیں۔ ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں وہ ان کو سید عبدالقادر جیلانی کہہ کے پکارتے ہیں۔ ان کا قول داتا گنج بخش علی حجویری کے بارے میں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے وقت میں اگر موجود ہوتا تو میں ان کا مرید ہوتا۔ کون؟ غوث الثقلین، بڑے پیر سرکار غوث الثقلین سرکار فرما رہے ہیں میں ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری الجلابی کے وقت میں اگر اللہ پاک مجھے توفیق عنایت فرماتا، میں تھوڑا پہلے پیدا ہوتا تو میں ان کا مرید ہوتا۔ اور جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ داتا گنج بخش اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 5 سال گزر گئے تو پھر غوث الثقلین کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ غوث الثقلین کی بھی خواہش ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے جیسے غوث الثقلین کا جنید بغدادی تک پہنچتا ہے، داتا گنج بخش سلسلہ جنیدیہ کے سرخیل ہیں، بڑے ہیں، طریقت کے پیر ہیں جنیدیہ سلسلہ کے، جو بعد میں سلسلہ قادریہ کہلوائے۔ اور ہم بھی اللہ کے حکم سے آج جو ہیں یعنی داتا گنج بخش علی حجویری کے پیرو ہیں۔ اس سلسلے میں اگر جو نسبت والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ نسبتی لحاظ سے ہم داتا صاحب کے مرید ہی بنتے ہیں، قادریہ جو ہیں۔ تو چند ایک شعر میں بھی کہیں سے ڈھونڈ کے لایا تھا، وہ سن لیں تو پھر آگے چلتے ہیں۔ داتا صاحب کے لیے تو رات بھر بولتے رہیں، تو یہ ان کا جو کمال زندگی کا 60-65 سال کی وقت گزارا ہے دنیا میں انہوں نے۔ داتا گنج بخش نے 65 سال کی عمر آپ نے پائی ہے۔ 1009 میں آپ پیدا ہوتے ہیں، ہجری کے لحاظ سے 400 ہجری میں سرکار داتا گنج بخش کی پیدائش ہے، اور 468 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ 2 طرح سے مختلف روایات ہیں، 68 سال 65 سال، اور اسی طرح سے جو ہے نا جی انسائکلوپیڈیا کے لحاظ سے داتا گنج بخش علی حجویری جو ہیں وہ سبحان اللہ سبحان، اتنی بڑی شان والا بندہ ہے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں جو داتا نے کمال پایا ہے، جو ہم نے ڈھونڈا ہے، سرکار کائنات کے بعد اگر پچھلی ہستیوں کو دیکھیں داتا سے لے کر کے، تو جتنا کمال اس ہستی نے ابو الحسن نے پایا ہے وہ کسی اور میں نظر نہیں آتا۔ اتنی بڑی شان ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھیں، 17 سال کی عمر ہے، ہمارے یہ نوجوان 17 سال کے قاری صاحب کے شاگرد بیٹھے ہوئے، 17 سال میں داتا صاحب ساری کی سارے علوم معقول و منقول اور جتنی بھی وراثت تھی نا علی علیہ السلام کی، ساری آپ کے سینے میں وہ اس وقت 17 سال میں موجود تھی۔ 17 سال کی عمر میں آپ تشریف لائے ہیں لاہور میں، اور سب سے پہلا کام کیا ہے، قاری صاحب بار بار فرما رہے تھے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو۔ داتا صاحب نے پہلے ہی آتے ہی کیا کیا ہے کہ مسجد بنوائی۔ قطع نظر ان سے یہ نہ سمجھیں کہ میں بھی وہ مولوی ہوں، میں تھوڑی سی یہ ان کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ ڈاکٹر آصف جو ہیں، آصف خان، اس نے لکھا ہے، ہسٹری کی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ داتا صاحب نے جب مسجد بنائی تو سرکار خود تشریف لے کے گئے جہاں تک لاہور میں اس وقت جا سکتے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے علماء کو اکٹھے کیا اور کہا یہ میں نے مسجد بنائی ہے، اسے دیکھیں ذرا۔ تو اکثر میں سے انہوں نے کہا کہ یہ مسجد کا رخ ٹیڑھا ہے۔
مسجد کا رخ ٹیڑھا ہے اور کاکا تیری عمر چھوٹی ہے تو کام بڑے بڑے کر لگ پیا ہے، اس کا رخ صحیح کر لے پھر نماز پڑھیں گے۔ تو عصر کا وقت تھا تو داتا گنج بخش علی حجویری خود سرکار نے دیکھیں سارے مولوی پیچھے کھڑے ہوئے، خود تکبیر پڑھی، خود تکبیر اولا پڑھی، اللہ اکبر۔ اور جب سرکار نے 4 فرض پڑھ کر سلام پھیرا نا تو سارے علماء کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بیٹا، اس وقت عمر کے لحاظ تھا نا، بیٹا تم ٹھیک ہو ہم ہی غلط تھے، جب تو نے تکبیر اولا کہی اللہ اکبر تو ہمیں خانہ خدا قبلہ شریف نظر آ گیا، اسی طرف تھا جس طرف تیرا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مسلک حق اہل سنت، شان اولیاء، شان اولیاء، فیضان رضا، فیضان رضا۔ خان آصف کہتا ہے کہ دراصل میں ان کا قبلہ درست کرنے کے لیے علی بن عثمان الحجویری نے ان کو بلوایا تھا اور ان کا قبلہ درست کر دیا۔ اور جو اس نے بعد میں لکھا ہے کہ ان میں سے اکثر اور 90% لوگ جو تھے، کیونکہ ہر مکتبہ فکر کو سرکار نے بلایا ہوا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ سارے کے سارے علماء کرام سرکار کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے اور جنیدیہ سلسلے میں داخل ہو گئے۔ چلو اسے یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ داتا تو ولیوں کے بھی سردار ہیں، ولیوں کے امام ہیں، تو ان کا ذکر کرتے رہیں گے تو پھر رات بیت جائے گی۔ تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ تعالی چند الفاظ میں آپ کی سپرد کرنے کی کوشش کروں گا، اور میری آپ کے ساتھ جو استدعا ہے، جو میری خواہش ہے کہ ان الفاظ کو سنبھال کے رکھیے۔ چند ایک شعر پھر آگے چلتے ہیں، چونکہ یہ ان کا عرس ہو رہا ہے تو ان کے عرس میں حاضری لگوا کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ اب اینک پاس نہیں ہے۔ اے سید حجویر تیری شان جدا ہے، اے سید حجویر تیری شان جدا ہے، ملتا تیرے دربار میں طالب کو خدا ہے۔ کعبہ ہے تیری ذات جو عشاق نبی کو، کعبہ ہے تیری ذات جو عشاق نبی کو، مظہر ہے تو جس ذات کا وہ نور خدا ہے۔ تو صبح و مساء گنج نہاں بانٹ رہا ہے، تو صبح و مساء گنج نہاں بانٹ رہا ہے، مشہور زمانے میں تیرا جود و سخا ہے۔ ان الفاظ پہ غور رکھیے گا۔ اسی کے ارد گرد میں میں نے آج 12 بجے کے بعد یہ مجھے کلام ملا، اسی پہ میں بولوں گا انشاءاللہ کہ جود و سخا ان کے دراصل میں ان لوگوں کے در کی لونڈیاں ہیں۔ جود بھی سخا بھی یہ ان کی خصلتیں ہوتی ہیں، تب اللہ پاک نے اتنا مقام دیا ہوا ہوتا۔ آہا سبحان اللہ۔ حسنین کے صدقے مجھے خیرات عطا ہو، خالی نہ کبھی در سے تیرے کوئی گیا ہے۔ انوار برستے ہیں تیرے پاک نگر پہ، انوار برستے ہیں تیرے پاک نگر پہ، روضے پہ تیرے نور مدینہ کی ضیا ہے۔ اے شمس ولایت تیری تعریف ہے مشکل، اے شمس ولایت، ولایت کا سورج، اے شمس ولایت تیری تعریف ہے مشکل، جب خواجہ اجمیر یہاں سے محو ثنا ہے۔
گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہ خواجہ خواجگان جب یہاں تھے نا تو تب جاتے ہوئے آپ کو کتاب عطا کر گئے، ناقصاں را پیر کامل۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ یہ لقب دے کر کے گئے ہیں داتا کو، تو تب سے ہر دیوانہ ناقصاں را پیر کامل کہہ کر کے مزے لے رہا ہے۔ قائم ہے تیری ذات تغیر میں جہاں کے، قائم ہے تیری ذات تغیر میں جہاں کے، ہر دور میں دربار تیرا شان بقا ہے۔ شعر اور بھی ہیں لیکن میں بس کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ دھماکے ہوئے، اتنی زندگیاں ضائع ہوئی، لیکن داتا اسی شان سے، اسی تمطراق کے ساتھ وہاں بیٹھے تشریف فرمائے، اور امام الانبیاء کے گھر سے، مولا علی علیہ السلام کے گھر سے، اور غوث الثقلین والا لنگر جو ہے داتا اب بھی تقسیم کر رہے، جو صداقت کا ہے، جو عمر خطاب کی خطابت کا لنگر ہے، وہ داتا آج بھی لاہور میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو چند ایک کلمات جو ہیں وہ حدیث مبارکہ سے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دعائے خیر ہوگی۔ ایک دفعہ برکت کے لیے اس لیے پڑھیں کہ یہ جو میں حدیث مبارکہ آپ کے حوالے کرنے والا ہوں یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول۔ بس کیا ہے یہ حدیث مبارکہ ہے، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ کیا ہے یہ میں برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں، پھر نہیں پڑھوں گا، پھر میں چلتا رہوں گا آسان الفاظ میں۔ سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ صبح ہونے تک ان 5 میں سے ہو جاؤ، ان 5 میں سے ہو جاؤ۔ جو ان 5 میں سے نہیں ہوگا وہ گویا ہلاک ہو جائے گا، اور وہ یہ سمجھے کہ میں ہلاک شدہ ہوں، مجھ سے ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ اب میرا باقی رہنا محال ہو گیا ہے۔ کیا ہے؟ اس حال میں صبح کرو کہ عالم بن جاؤ، او اغدو عالما، عالم بن جاؤ، سکھانے والے بن جاؤ، وہاں سے لے کر کے دینے والے بن جاؤ، عالم ہو جاؤ۔ تو پھر سرکار نے فرمایا اگر یہ نہیں بن سکتے تو او متعلما، سیکھنے والے ہو جاؤ، سننے والے ہو جاؤ۔ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، سننے والے ہو جاؤ۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ علی وارث عالم ہی ہو، بہت تھوڑا سا اتنا سا ذرہ بابائی سرکار کی نظر رحمت کا ملا ہوا ہے جو آپ کو بطور عالم آپ کے سامنے آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں بھی تو آپ جیسا ہی کم تر سا ان کے در کا نوکر ہوں، مولا کے در کا۔ تو کیا ہے؟ او متعلما، علم سیکھنے والا ہو جا۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا؟ او مستمعا، سننے والا ہو جا۔ یہ بابا جی سن کے آئے ہیں محفل، اعظم سن کے آیا ہے، فلاں سن، تو اس سے سن کر کے علم پالے، وہ اتنا ہی درجہ ہو جائے گا جتنا عالم کا درجہ۔ او محبن، محبت والا ہو جا، محبت والا ہو جا۔
کیا کون سی محبت؟ سرکار دو عالم کے در کی محبت، سرکار دو عالم کے پیروں سے لے کر کے سراپا نور ہیں آپ، ان کی محبت کو آپ اپنے دل میں بسا لو۔ اگر ایمان کی تقویت چاہتے ہو، اگر عقیدے کی تقویت چاہتے ہو، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کو اس طرح ماننا پڑے گا جس طرح اللہ نے کہا ہوا ہے کہ یہ میرا رسول ہے، اس کو جیسے میں چاہتا ہوں ویسے تم مانو۔ او محبن ولا تکن، اگر ان 5 میں سے نہ ہوا تو سمجھ لے کہ تو ہلاک شدہ ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اب میں نے کیٹیگریز بتا دی ہیں، آپ کا جو جی چاہے جتنا سمندر ہے جتنا مرضی پڑھیں، پڑھ کر کے لوگوں کو پڑھانے والے ہو جائیں، سیکھ کر لوگوں کو سکھانے والے ہو جائیں، سن کر سنانے والے ہو جائیں، اور محبت کر کے خواجہ نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو جیسے ہو جائیں۔ محبت کر کے انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ایسی محبت کی ہے کہ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ پیر و مرشد کے ساتھ جو محبت ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو ان کی محبت ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ بات آ گئی عقیدے پہ اعظم صاحب۔ جو رسول اللہ کی محبت ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ یاد رکھیے، صرف اللہ 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 کرے جانے سے اللہ نہیں ملے گا، جب رسول اللہ کے قدموں کو چھوئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کرتا عقیدہ جو ہے، لفظ عقیدہ، یہ ایسے نظریے اور ایسے مکمل یقین کو کہتے ہیں جس کو من و عن پورے طور سے آپ اپنے اوپر حاوی کر لیں اور اسے ایسا تسلیم کریں کہ مرتے دم تک پھر اس سے نہ پھریں، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ اور ہم جو اہل سنت کہلواتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ ہے نا، اس کے آخری نبی ہیں اور اپنے مزار پر انوار میں موجود ہیں۔ جیسے سرکار اس دنیا میں چلا پھرا کرتے تھے، جیسے اس دنیا میں دیکھا کرتے تھے، جیسے اس دنیا میں کھایا پیا کرتے تھے، اپنی قبر انور کے اندر اسی طرح دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ہمارے جیسے نکموں کو سن کر کے ہمارے مسائل حل بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر کیا ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے جو لاریب ہے، جو ایک دفعہ سے نازل ہوئی ہے، اس میں تحریف ممکن نہیں ہے، اور کوئی بھی کتنا بھی زور لگا لے یہ مکمل قرآن کریم رہے گا۔ اور اسی طرح سے کیونکہ پھر آگے سواد اعظم آ جاتا ہے۔ اللہ ایک ہے، رسول اس کو مانتے ہیں، رسول اللہ ایک ہیں، اور پھر صحابہ پر ایمان، اہل بیت پہ ایمان، اور پھر سواد اعظم نے جو کہا ہوا ہے اس پہ ہمارا سارے کا سارا ایمان ہے۔ سواد اعظم کیا ہوتا ہے؟ سواد اعظم کہتے ہیں بڑے فرقے کو، جو سب سے بڑا فرقہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی بڑے وثوق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، آج بھی پوری دنیا کے اندر ہم سنی ہی موجود ہیں۔
ہماری ہی تعداد زیادہ ہے، اور سرکار کا فرمان بھی ہمارے بارے میں ہی ہے کہ سواد اعظم والا جو فرقہ ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ جو سواد اعظم نے کہا ہوا ہے وہ فرقہ جنت میں جائے گا، اور جو انہوں نے کہا ہوا ہے اس پہ ہمارا اجماع ہے اور ہم سارے کا سارا مان رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم عرس کو مانتے ہیں، ہم 11ویں کو مانتے ہیں، ہم ختم و درود کو ماننے والے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کسی کو اگر یہ برا لگے تو وہ اس کی مرضی، کیونکہ کئی فرقے ہیں، بلکہ 72 ہیں، پچھلوں میں 71 تھے، اس سے پچھلوں میں اسرائیلیوں میں 70 تھے، ہمارے ہاں میں 72 ہیں، پھر 73 میں آئے گا ہے، اور ایک ہی ناجی ہوگا۔ اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ ناجی نجات والے جو رسول کو ماننے والے، جو صحابہ کو ماننے والے، جو اہل بیت کے پاؤں چومنے والے، جو اولیاء اللہ کی شانوں کو بیان کرنے والے، وہی ناجی ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بس آپ صرف سنیں نعرے، بعد میں انشاءاللہ ہو جائیں گے، چند منٹوں کی سپیچ ہے، آپ سنیں غور سے، پھر تواتر ٹوٹ جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی سرکار دو عالم کے جو ظاہری دور سرکار کا تھا، سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ذوالخویسرہ تمیمی منافق اور شاتم رسول اس میں موجود تھا۔ جب اس نے اپنا پلو یوں کر کے جھاڑا نا اور چل دیا تو عمر فاروق نے پھڑ کر کے پکڑ کر کے اسے پھر بٹھایا اور کیا کہتا ہے؟ اتق اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ان کے پیرو جو ہیں وہ یہی پیغام ہمیں سناتے ہیں، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور کس کو کہہ رہا ہے؟ جو امام الانبیاء ہے، جو محبوب خدا ہیں، ان سے کوئی عدل کی باقی بات تھی کہ ان سے پوری نہ ہوتی؟ خود سرکار نے فرما دیا، خود یا تو کسی اور صحابی نے، صدیق نے کہا ہوتا، عمر فاروق نے کہا ہوتا، مولا علی کرم اللہ وجہہ نے بعد میں کہا ہوتا کہ یار تجھے خیال نہیں ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام الانبیاء ہیں، ہمارے آقا ہے، محبوب خدا ہے، اتنی بڑی شان والا نبی ہے کہ جو بغیر اللہ کے حکم سے بولتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہی ہمیں سنا رہا ہے، اسی کا بتایا ہوا عدل ہمیں سکھا رہا ہے۔ یہ کوئی اور صحابی بھی کہہ سکتا تھا، لیکن خود سرکار نے فرمایا سنو میں وہ ہوں جس کے پاس صبح و شام اللہ کا کلام اترتا ہے، اور میں ان رازوں کا امین ہوں، وہ راز میرے سینے میں ہیں، میں اپنے اللہ کا محبوب ہوں، تجھے پتہ نہیں کہ میں عدل نہیں کروں گا؟ خود سرکار کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ تمہیں کیسے، یہ توفیق تجھے جسارت کیسے ہو گئی کہ میں بے عدلی کر سکتا ہوں؟ اور وہ خبیث لگاتار میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے دل ابو القاسم اے دل۔ پھر وہ یہاں تک آ گیا، سرکار کا مرید ہے، سرکار کا کلمہ پڑا ہوا ہے، بظاہر صحابی رسول ہے۔ سن ذرا اسے اپنے ذہن میں سکیچ کر کے دیکھیں، صحابی رسول ہے لیکن منافق رسول بھی ہے، منافق ہے، منافق ظاہراً سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، نمازیں پڑھنے والا، سرکار کا ہر درس سننے والا، ہر لیکچر سن کر کے، لیکن سرکار کے ساتھ محبت نہیں ہے، اس لیے سرکار نے سارے کا سارا ریجیکٹ کر دیا۔ یہ تواتر کے ساتھ مسلم و بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے
یہ میرے پیر و مرشد نے نہیں، ہم سب کے پیر و مرشد نے آقا دو جہاں نے فرمایا ہوا ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس اور مولا علی کرم الوجہ، ابو ہریرہ، بے شمار روایتوں کے راوی جو ہیں اس روایت کے، آپ نکال کر کے خود پڑھ سکتے ہیں۔ سرکار نے، عمر نے کہا یا رسول اللہ حکم ہو تو اس کی میں بس اس کا اور کچھ نہیں بنتا، اب اس کی گردن اڑنی چاہیے، تو رسول اللہ نے عمر کا بازو پکڑ لیا، عمر ٹھہر جا، اس کو غور سے دیکھ لے، اس کو غور سے دیکھ لے۔ اس نے بازو چھڑوایا، جو میں نے ابن خلدون کو میں نے پڑھا ہے، اس نے بازو چھڑوایا، چل دیا، اور کہتا کیا جا رہا ہے، عدل کر دے پھر دے دے لو، اپنے انو زیادہ دوسرے انو کام۔ یہ کہتا ہوا مسجد نبوی سے دفع ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا عمر ٹھہر جا، اسے جانے دے، اسے غور سے دیکھ لائے، اس کی آنے والی نسلوں میں سے اور میری امت میں سے، سرکار کہہ دیتے نا کہ وہ میری امت ہی نہیں، انکار کر دیتا تو یہ امت ہی نہ ہوتی۔ سرکار نے فرمایا یہ میری امت میں سے نہیں ہوں گے، یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے تیر شکار سے گزر جاتا ہے، ان کی مثال ایسی ہے، یہ تم سے کون مخاطب ہے؟ علی سے لے کر صدیق اکبر تک، سبحان اللہ، عشرہ مبشرہ موجود، سرکار ان کو خطاب کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی نمازیں تم سے عددن زیادہ ہوں گی، یہ تم سے عددن نمازیں زیادہ پڑھیں گے، یہ قرآن اتنی خوش الہانی سے پڑھیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے کہ اتنا کمال کا قاری۔ یہ حدیث مبارکہ میں لکھا ہوا موجود، آدھی سے زیادہ پنڈلیاں اس کی ننگی اس وقت بھی، سر مڑا ہوا، داڑھی لمبی، آنکھیں دسی ہوئی، ماتھا آگے کو نکلا ہوا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ اہل سنت۔ بھئی ہم یہ کہاں لے جائیں؟ جن کو یہ اچھا نہیں لگتا تو وہاں کتب سے، سیاہ کی کتب سے اس کو خروچ دیں، ختم کر دیں۔ جیسے کوفہ والے وہ چاہتے تھے کہ قرآن کی آیات کو بدل دیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو مولا علی نے کہا یہ بدلی نہیں جا سکتی۔ اس وقت بھی ایسے مسلمان موجود تھے کہ ایک یہودی نے سوال کیا تھا کہ میں تمہارے اللہ کو تب مانوں گا، تب تمہارا دین قبول کروں گا کہ مجھے چند سوال ہیں، شرائط ہیں، مشروط بنیادوں پر میں دین قبول کروں گا۔ تو وقت کے بادشاہ نے کہا ہاں میں تمہیں اسلام قبول کرواتا ہوں، اپنی شرائط۔ اس نے کہا تمہارا اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا، اس بادشاہ نے کہا مولا کے دور میں، مولا علی علیہ السلام کے دور میں بادشاہ کوفہ میں، تو اس نے کہا ہاں اللہ ایک ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ دوسرا اللہ بنانے پہ قادر ہے؟ اللہ تو ہے لیکن دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ بادشاہ چکر میں پڑ گیا کہ اگر کہوں نہیں بنا سکتا تو ہم الہ کیسے کہیں گے، اگر کہوں کہ بنا سکتا ہے تو دوسرا اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اسے یہیں پہ بند کرتے ہیں، یہ بہت دلچسپ ہے، کہیں پھر صحیح۔ تو واپس پھر پھرا کے مولا مشکل کشا کے ڈیرے پہ بات آتی ہے۔ سلمان اسے بازو سے پکڑ کر کے مولا کے در پہ لاتا ہے، تو پہلا ہی جب اس نے صرف چہرہ دیکھا ہے تو کہتا ہے میں تو دین قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا سوال ہی کوئی نہیں ہے۔ سلمان کہتا ہے اے مولا، اے امیر المومنین، یہ جو ہے اس کا پہلا سوال یہ ہے، دوسرا یہ ہے، چوتھا یہ، 4 سوال تھے اس کے۔ تو مولا نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے سبحان اللہ، جو قادر مطلق ہے،
جس سے نہ کوئی جنا گیا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ کلام سنایا مولا نے تو اسی وقت میں وہ جو یہودی تھا وہ ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر یہیں پہ اسے روک کر کے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، محبت والوں کا کیا مقام ہے۔ یہ تو وہ تھے جو باوجود اس کے کہ نمازوں پہ نمازیں، نمازوں پہ نمازیں، نمازوں پہ نمازیں، نفلوں پہ نفلیں، نفلوں پہ نفلیں، تلاوت پہ تلاوت، تلاوت پہ تلاوت، حتیٰ کہ ماتھے گھسا لیے، محرابوں کے نشان اس وقت بھی تھے ان لوگوں کے۔ ذرا مسجد درار کی پڑھ کے دیکھیں نا، اتنی نمازیں، اتنی تلاوتیں کرنے کے باوجود سرکار نے ریجیکٹ کر دیا۔ کیوں؟ نماز نہیں تھی، نماز تھی، کلمہ نہیں پڑھا تھا، پڑھا تھا، قرآن کے قاری نہیں تھے، لیکن ابھی اور آگے آ جائیں، عبداللہ حمار صحابی رسول ہیں، مسجد نبوی میں 3 دفعہ سزا یافتہ یہ سرکار کا صحابی ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ اگر آپ سن رہے ہیں تو پھر آگے بڑھیں گے۔ موضوع تو ہمارا شان اولیاء، اس پر طرف جانا، یہ ایمان تازہ کرنے کے لیے نوجوانوں نے بولا تھا کہ عقیدہ بیان کرنا ہے، اس لیے تھوڑا سا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ صحابی رسول ہے، مسجد نبی سرکار روزانہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، روزانہ میں عدالت سرکار لگاتے ہیں، تو ایک صحابی رسول ایک سائیڈ پہ بیٹھا ہوا روزانہ میں سرکار کو تک رہا۔ 3 دفعہ حد جاری ہو چکی ہے، اس پہ کوڑے لگ چکے ہیں، 80 کوڑے لگ رہے ہیں، کس میں؟ شراب پینے۔ حضرت عمر آتے ہیں اور اسے گھسیٹ کر کے باہر لے جا رہے ہیں۔ حجرہ انور میں سرکار نے آواز سنی تو سرکار نے وہاں سے اپنا پلو ہٹا کر کے، دروازے سے ہٹا کر کے کہا، عمر لا تنہو، اس پہ لعنت نہ کرو، اس کو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ ذرا لفظوں پہ غور کریں، اسے لعنت نہ، اسے لعنتی نہ کہو، اسے گالی گلوچ نہ کرو عمر، یہ تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اسی وقت حضرت عمر، وہ جو اتنا جبری کہ ایک ہی وقت میں 100 بندوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والا تھا، اسی وقت میں اصحاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ سرکار کا حکم ہے۔ پوچھا سرکار یہ اس کی محبت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا عمر تو نہیں جانتا، سارے لوگوں میں میں بتاؤں گا اس کی محبت کیا ہے۔ تو وہ دیکھتا رہتا سرکار کے چہرہ انور کو، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا کہ اب سرکار کا چہرہ لوگوں کے گناہگار عوامل کو سن کر کے سرکار کا چہرہ ملول ہوا ہے، پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، تو اٹھ کر کے سرکار کے پاس آتا اور دوزانو ہو کے بیٹھ کر کے ایک لطیفہ سنا دیتا۔ دوسرے الفاظ میں، چونکہ وہ صحابی رسول ہیں، عبداللہ حمار ہمارے ساتھ، سلیوٹ ہیں ان کو، لیکن وہ دوسرے ہم سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سرکار کا فنکار تھا نا، بانڈ تھا سرکار کا، سرکار کو ہنسا دیتا، ایک لطیفہ روزانہ میں سناتا، سرکار مسکرا دیتے، سارا ملول سرکار کا اتر جاتا، سرکار اسی طرح مسکراتے لوگوں کو نظر آتا۔ اور دوسرا عمل اس کا تھا، جب باہر کو سیر کرنے کے لیے جاتا تو شہد اور پنیر لے کے آتا، لے کے بھی ادھار ہی آتا، کنگال تھا نا جی، تو لے کے آتا، سرکار کو نذرانہ پیش کرتا، سرکار بڑے ہی مزے کے ساتھ وہ شہد بھی کھاتے، پنیر بھی کھاتے، لوگوں کو بھی لنگر کھلواتے،
تو چند دنوں کے بعد اسی بندے کو وہ لیتا اور آ جاتا، سرکار یہ آیا ہوا ہے۔ سرکار پوچھتے کس لیے آیا ہوا؟ سرکار اس دن میں پنیر نہیں لے کے آیا تھا، جو شہد نہیں لے کے آیا تھا، سرکار اس کے پیسے مانگ رہا ہے۔ سرکار کو تو پتا تھا کہ یہ پیسے لینے ہیں، اس کا شغل دیکھنے کے لیے، اس کا مزاح دیکھنے کے لیے سرکار پوچھتے بھئی عبداللہ تو نے اسے پیسے نہیں دیے تھے؟ سرکار میرے پاس کہاں ہے، آپ دیں گے تو میں دوں گا۔ سرکار پیسے دیتے، عبداللہ اس دکاندار کو پیسے دیتا، یہ اس کا عمل تھا۔ ہاں جی، یہ محبت والے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن ہو چکے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھا کر کے اپنے حجرہ انور میں تشریف فرما جاتے ہیں۔ شان اولیاء تھوڑی سن لیں۔ حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ کہ یہ اولیاء تو پیداوار بعد کی ہیں، تب تو اولیاء اللہ نہیں تھے، لیکن نظر والوں کو نہیں نظر آتے نا جی، بد نظروں کو۔ تو روزانہ میں سرکار 3 دن لگاتار سرکار کا وطیرہ بنا ہوا ہے، چہرہ ملول ہے، وہاں سے نماز پڑھاتے ہیں، حجرہ انور میں تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا علی آپ جائیں، ہم میں تو جسارت نہیں ہے کہ سرکار سے پوچھیں کہ کیوں اتنا چہرہ غمگین ہے اور لگاتار میں 3 دن ہو چکے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو مولا علی جاتے ہیں، یہاں پہ ثابت ہو رہا ہے کہ عمر کے بھی مولا ہیں، صدیق کے بھی مولا ہیں، عثمان کے بھی مولا ہیں، اور مشکل کشائی وہاں پہ بھی فرما رہے ہیں۔ کیا صدیق ادب کی وجہ سے ہی سرکار سے پوچھ نہیں سکتے کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ علی آپ جائیں، آپ پوچھ کر کے آئیں۔ علی حجرہ میں جاتے ہیں اور سرکار سے پوچھتے ہیں یہ ملول کی وجہ، یہ غمگین جو ہیں، اس کی سرکار وجہ کیا ہے آقا؟ ہم پریشان ہو گئے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے۔ سرکار فرماتے ہیں علی میری 3 دن سے اللہ کے ساتھ ڈیبیٹ چل رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ میں نے اللہ سے کہا ہے کہ جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردے میں چلا جاؤں گا، تو میرے پیارے خدا، میرے اللہ، پھر میرا یہ پیغام پہنچانے والا کون ہوگا؟ اور اگر پیغام نہ پہنچا تو لوگ کہیں بد عمل ہی نہ ہو جائیں، لوگ کہیں میرے عمل کو چھوڑ ہی نہ دیں، وہ کون لوگ ہوں گے جو میری امت کو دین سکھانے والے ہوں گے، اور کون لوگ ہوں گے جو ان کو جنتی بنانے والے ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے کہا کہ سونیا تو فکر کیوں کرتا ہے؟ جنہ چر تو راضی نہ ہو جائے گا، اونا چر میں راضی نہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو راضی ہوئے گا تو میں راضی ہوں۔ میرے پیارے محبوب، تب تک عطا جاری رہے گی جب تک تو کہتا رہے گا۔ تو سن لے کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے تیری امت میں سے، 70,000، غور رکھیے گا یہ حدیث مبارکہ ہے، 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ علیم صاحب دکان سے سودا لینے کے لیے بھیجے ہیں، 100 روپیہ دے کر کے، حساب ہی نہیں مانگا ان سے، کیا خرچ ہوا، کتنے کا سودا آیا، بغیر حساب کے روزانہ میں 1,000، روزانہ میں 100، کتنے پیسے ہو جائیں گے ان کے پاس بغیر حساب کے؟ جبکہ یہ ہے کہ تمہارے ناخن، تمہارے بالوں کے آخری سرے، تمہارے پاؤں کے ناخن، تمہارے پاؤں، تمہارے ہاتھ، تمہارا ناک، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، سب گواہی دیں گے کہ کیا کیا کر کے آئے ہو۔ کیا سارے سارے جسم کے اعضاء سارے گواہی دیں گے کہ رب العلا یہ بندہ یہ کام رزیلے کرتا رہا ہے،
اس کا حساب اس سے ہونا چاہیے۔ تو کیا ہے؟ پیارے رب نے کہا پیارے محبوب 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو آقا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک سے عرض کی ہے کہ باری تعالیٰ یہ بہت تھوڑے۔ دوسرے دن میں کیا ہوا؟ اللہ پاک نے کہا سونیا ہر 70,000 جو ہے ایک ایک بندے کو پکڑ کر کے اور ایک ایک بندہ جو ہے وہ 70,000 کو لے کر کے جنت میں بغیر حساب کے جائے گا۔ لہم البشریٰ، نہ ان کو دنیا میں نہ ان کو حشر میں کوئی خوف کوئی ڈر ہے۔ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف کوئی ڈر اس دنیا میں اور آخرت میں ہے ہی نہیں۔ تو دوسری روایت کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا نہیں سونیا ربا اے بھی تھوڑے نے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب ہر 70,000 میں سے جو بھی 70,000واں آئے گا پھر 70,000 کو ایسے پکڑے گا کہ ایک بازو پکڑے گا ادھر سے اور اپنے مریدوں کو لے کر کے 70,000 کی لائن ہوگی آخری سے لے کر کے جب تک وہ بندہ اس بندے تک جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے تب تک وہ خود جنت میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کون ہوگا؟ وہ دادا گنج بخش علی حضرت، وہ سلطان العارفین ہوں گے، وہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں گے، وہ بختیار کاکی ہوں گے، وہ نظام الدین اولیاء ہوں گے، وہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہوں گے، وہ بابا سرکار بابا فاضل الدین الحسنی والحسینی ہوں گے، وہ بابا جی نظر محی الدین جیسی ہستیاں ہوں گی جو ہمیں پکڑ پکڑ کر کے جنت میں لے جا رہی ہیں۔ کیا؟ بغیر حساب کے جنت میں یہ ہستیاں لے۔ ہمارا ان پہ ایمان ہے اور وہ جو اولیاء پہ اعتراض کرتے ہیں اپنے بڑوں کو اٹھا کر کے پڑھ کر کے دیکھیں۔ رشید احمد گنگوئی امداد اللہ مکی مہاجر رحمت اللہ علیہ دیوبند کے پیر و مرشد، بہت بڑا کمال کا پیر ہے ان کا۔ اشرف علی تھانوی صاحب یہ وہ خود بھی پیر و مرشد والے ہیں، خود مرید بناتے رہے، قائل ہیں اس بات کے جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس کے قائل لوگ ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ماننے والے ہیں، جو آگے والے ہیں وہ دراصل میں مطالعہ ہی نہیں کرتے۔ مطالعہ کی ضرورت ہے۔ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے بختیار کاکی مرید ہیں آپ کے، پوچھتے ہیں حضور کوئی تلقین فرما دو، کوئی ایسا عمل جڑا میں کریا کراں روزانہ دے وچ پڑھیا کراں۔ تو پیر و مرشد کا ذرا اس میں جو آگے آنے والی باتیں ہیں یہ ذہن نشین کرنے والی باتیں اولیاء کی شان ہے۔ حضور مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا روز کریا کراں جڑا مینوں استفادہ ہوئے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا فرمایا؟ چپ سادھ لے، خاموشی اختیار کر لے، خاموش ہو جا۔ اگر تو خاموش ہو جائے گا تو تیرے ارد گرد میں جیسے اللہ کے فرشتے آسمان کے ارد گرد میں طواف کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے تیرے ارد گرد میں طواف کرنے والے ہیں۔ کون؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے مرید کو کہہ رہے ہیں، اپنے مرید کو کیا کہہ رہے ہیں کہ خاموشی اختیار کر لے۔ وہ بختیار کاکی کوئی عام بندہ نہیں تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی ہستیاں ان کی بیعت تھی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہیں۔ تو امیر خسرو جو روزانہ میں آپ کے در پہ رہنے والا ہے، آپ کا ملنگ ہے، آپ ان کی شاعری سنتے رہتے ہیں، روزانہ میں آپ کے پاؤں دباتے ہیں۔ ایک بندہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے جوتا لے کر کے گیا۔ کیسے؟ کہتا ہے آج روٹی نہیں کھاتی حضور،
تے بڑے گھراں تو آیا کسے کچھ دیتا کوئی نہیں تے تسی دیو. تو خواجہ نظام الدین دی جیب دے وچ اس ویلے کوئی تھیلا نہیں سی. تو کیا کیتا نظام الدین اولیاء سرکار نے اپنا جوتا اٹھا کر کہنے لگے یہ قیمتی ہے، یہ بیچ کر کے روٹی کھا لیں. سبحان اللہ. بازار میں جب جاتا ہے بیچنے کے لیے تو وہاں سے امیر خسرو کوئی سودا لے کر کے واپس آ رہے ہیں. وہاں پہ امیر خسرو سونگتا پھر رہا ہے کہ میرے پیر کی خوشبو اس گلی سے آ رہی ہے، میرے پیر کی خوشبو بازار سے کیوں آ رہی ہے. سونگتا سونگتا اسی کے پاس جاتا ہے. اور یار کتے سونگ کے پہنچ سکتے ہیں، مرید سونگ کے کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ذرا سوچ کے تو دیکھو نا، سوچنے والی بات ہے. اور یہ حقائقیں موجود ہیں، گھڑی گھڑائی نہیں ہے. جب کتا مٹی سونگ کر کے چور کو ڈھونڈ سکتا ہے، نہیں ماننے والے تب بھی نہیں مانتے، تو خواجہ نظام الدین کے جوتے کو امیر خسرو نے سونگ کر کے اسے کہتا ہے کتنے پیسے، جتنے بھی تو مانگے گا یہ لے یہ لے یہ لے، جوتا نہیں بیچنے دوں گا، جوتا مجھے دے دے. جوتا لیتا ہے اور روزانہ میں یہ جو شیخ مرشد ہوتے ہیں ان کا کوئی وطیرہ ہوتا ہے. مرشد اندر تشریف فرما ہے حجرہ میں، تو جو بھی پسند آ جائے، ماڑے بھی پسند آ جاتے ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو امیر خسرو کی یہ خواہش ہے کہ کبھی حجرہ کے اندر جگہ مل جائے نا تو کیا بات ہو جائے گی. میں اتنی خدمت کرتا ہوں، اتنی خدمتیں دیتا ہوں اپنے پیر و مرشد کی، لیکن مجھے اندر نہیں بلاتے. تو صاف کر کے کپڑے میں لپیٹ کر کے اپنے پیر و مرشد کا جوتا یوں کر کے جھولی میں لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. خود نظام الدین اولیاء نکلتے ہیں، نکل کر کے کہتے ہیں امیر خسرو آجا، ایتھے کیوں بیٹھا ہے، آجا تیری جگہ اندر جو ہے. تو کہتے ہیں یہ جوتا کیوں لے آیا، میں نے تو دیا تھا اسے. تو وہ کہتے ہیں حضور میں نے نہیں، میرا یہ گوارا نہیں کرتی تھی طبیعت کہ آپ کا جوتا وہ سیل کر کے روٹی کھائے، میں نے اسے پیسے دے دیے، وہ کھائے اور میں آپ کا جوتا لے آیا. تو کہتے ہیں آج سے تیری سیٹ جو ہے وہ حجرہ کے اندر ہے. یہاں سے سننے والے ایک ان کی جو کرامت ہے نا، یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے. دراصل ہمارا کمزور ایمان ہے نا جی، ہم سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کی کوئی کرامت ہو، کرامت پیر سائیں دکھاون تے فیری پیر چنگا ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لکھتے ہیں کہ میں نے جو پایا ہے وہ کرامت دکھانا جو ہے وہ 17واں درجہ ہے، 17واں، 1 سے لے کر کے 17واں درجہ ہے کرامت دکھانا ولی کی شان کا. تو نظام الدین اولیاء نے اندر بلایا. روزانہ میں آ کر کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ حضور تسی حاجی کر رہے ہو، عید کی کر رہے ہو، عمرہ بھی نہیں کرنے جاتے. تو جو پانی بھرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں اچھا تجھے دکھاتے ہیں. کل صبح جب چڑھتی ہے تو وہ پانی لے کر کے آتا ہے، سارا حجرہ خالی پاتا ہے، حتیٰ کہ پریشان ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی کسی حاسد نے کوئی واقعہ نہ کر دیا ہو. آوازیں دینے لگ گئی، نظام الدین میرے پیر مرشد سرکار کہاں ہیں آپ؟ تو آپ اندر سے تشریف لائے. کہنے لگے اے کاکا آج 16 سال ہو گئے ہیں میں ہر فجر کی نماز مدینہ شریف میں پڑھتا ہوں اور با جماعت پڑھ کے آتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں یہ مدینے کیوں نہیں جاتا، یہ کعبے کیوں نہیں جاتا. اس لیے نہیں جاتا کہ ہم تو رہتے ہی وہاں ہیں. یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں وہاں ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اصل میں. تو امیر خسرو جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ حج بھی نہیں کرنے جاتے، عمرہ بھی کرنے نہیں گئے ہوئے ہیں. تو جو میرا ہم اثر ایک اور بھائی ہے میرا، وہ کہتا ہے کہ پیر سائیں نو کہے نا ذرا کہ ذرا سرکار دے دردی حضوری تو ہونی چاہیے دی ہے، اوتھے تینوں کیوں نہیں پہنچاؤں دے تیرے پیر. اور دراصل تیرے پیر دے وچ طاقت ہی نہیں ہے.
اوتھے تک پہنچن دی پاور ہی نہیں ہے، اوتھے ہی گلہ ہی نہیں۔ تو جب پیر کے بارے میں کوئی مرید سے کہے تو وہ تو ہلکان ہونے تک پہنچ جائے گا نا مرید۔ تو سبحان اللہ۔ وہ کلندر ہے، بو علی کلندر ہے، وہ کہتا ہے پہنچائے نا تیرا پیر وہاں تو دیکھتا ہوں۔ تو نظام الدین نے کہا کہ اسے کہے کہ تو جو پہنچا دیتا ہے تو تو پہنچا دے، پھر میں اپنے پیر کو بعد میں دیکھ لوں گا۔ تو بو علی کہتے ہیں ہاں میں نے تو پھر پہنچا ہی دینا ہے۔ آج صبح فجر کی نماز تو اور میں سرکار کی بارگاہ میں ادا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمی دانم چے منزل بود، شب جائے کہ من بودم۔ تب امیر خسرو کہتا ہے نا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں ہوتا ہوں، بو علی کلندرے ہستم، میرا کلندر بو علی ہوتا ہے اور میں سرکار کی بارگاہ میں ہوتا ہوں۔ خود خدا میر مجلس بود، خود خدا میر مجلس بود، اور خدا بھی وہاں موجود ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہوتے ہیں، اور رقص بسمل بود، باہر سو رقص بسمل بود، کہ وہاں رقص بسمل ہو رہا ہوتا ہے، مجھے اپنی طبیعت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں پہ موجود ہوں۔ تو جاتے ہیں امیر خسرو، جا کر کے عرض کرتے ہیں، رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں، رسول اللہ پوچھتے ہیں امیر خسرو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ کیا نہیں ڈھونڈ رہا تجھ سے؟ تو کہتے ہیں حضور باقی تو سارے لوگ موجود ہیں، اتنی بڑی جماعت ہے، لیکن میں اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں ہوں، نظام الدین اولیاء کدھر ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں امیر اوپر چلا جا۔ امیر خسرو لکھتے ہیں کہ میں اوپر والی منزل پہ گیا تو سرکار وہاں بھی موجود، اس سے اوپر گیا وہاں بھی موجود، لیکن میرے پیر و مرشد نہیں ڈھونڈ رہے۔ دو روایات ہیں، 3 سٹیجز ہیں، اور دوسری ہے کہ 7ویں سٹیج پہ جا کر کے امیر خسرو سے سرکار کہتے ہیں کہ اب ملے تیرا پیر کہ نہیں ملا؟ تو امیر خسرو کہتے ہیں نظر تو نہیں آتے۔ تو کہتے ہیں دیکھ ادھر کون بیٹھا ہے، دائیں پہ کون ہے، بائیں پہ کون ہے؟ تو دونوں ہستیوں نے پردہ اپنے منہ پہ لپیٹا ہوا ہے اور نقاب اوڑے بیٹھے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں ان کو جا کر کے دیکھ، ان میں تو تیرا پیر کوئی نہیں ہے۔ تو امیر خسرو کہتے ہیں کہ میں نے دونوں کو دیکھا، ادھر جو بیٹھے تھے وہ غوث ثقلین تھے، اور دوسری طرف جو بیٹھے تھے وہ میرے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء۔ رقص بسمل بود، اس کو تھوڑا سا کھول لیں پھر اختتام کرتے ہیں۔ میرا خیال میں آپ پر ہو چکے ہیں، اتنا لنگر کافی ہے، تو پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ تعالی۔ رقص بسمل بود، پہلے زمانے میں جب کسی کا سر تن سے جدا کرتے نا تو گرم توا کیا جاتا، گرم توا جو روٹی پکانے والا توا ہے، اسے گرم اتنا کیا جاتا کہ سرخ ہو جاتا۔ تو جب اس کی گردن اتاری جاتی تو گرم توا گردن پہ رکھ دیا جاتا، وہ ڈم دی جاتی جیسے آپ بولتے ہیں۔ تو جب یہ ہو جاتا تو خون بند ہو جاتا، تو وہ جو لاش ہوتی ہے، جسم ہوتا ہے، وہ تڑپتا ہے، اس کی جان کنی نہیں ہوتی، وہ رقص بسمل بود۔ امیر خسرو کہتے ہیں وہ رقص ہو رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کدھر کو کوئی جا رہا تھا۔ جب میں نے اس شعر کو پڑھا نا تو وہ یاد آ گئے مجھے، یعقوب صاحب والی محفل، وہ یوں ہی نہیں ایسا کرتے، کوئی نہ کوئی ایک رمق تو باقی ہوگی نا جی، اللہ اللہ کرنے سے جب اللہ کے ظہور سے، اولیاء اللہ سے، انبیاء سے یہ نور ہم تک پہنچتا ہے تو تھوڑا سا نور کا ایک ذرہ بھی اگر ہوتا ہے تو بندہ اچھلنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ سرکار غوث ثقلین 18 سال اللہ کی رحمت پہ درس دیتے رہے، 18 سال تک صرف اللہ کی رحمت بیان کرتے رہے۔
خیال آیا کہ اللہ کی اور شانیں بھی ہیں، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو جب یہ ہوا، ابھی 4 دن ہی لیکچر ہوا ہے، لوگ رقص بسمل پہ اتر آئے، مرنے شروع ہو گئے۔ تو اللہ کی طرف سے القا ہوا، اللہ کا حکم نازل ہوا کہ عبد القادر یہ کیا کر رہا ہے؟ تو میرے لوگوں کو مار رہا ہے، امت محمدی کو قتل کر رہا ہے، یہ کیسے خطبات دے رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا باری تعالیٰ، میں تیری قہاریت، جباریت، غفاریت یہ بیان کر رہا تھا، پہلے میں نے 18 سال رحمت جو بیان کی ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، عبد القادر کیا میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ کیا میری رحمت ختم ہو گئی تھی کہ تو میری جباریت کا قہاریت بیان کرنے پہ اتر آیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے پھر توبہ کی اور پھر میں اللہ کی رحمت بیان کروں۔ یارو یہ سیکھ لو، کیا ہے پیر و مرشد فرماتے خاموشی اختیار کرو۔ جب آپ محبت والے ہو جائیں گے، جب محبت کو اپنے دل میں بسا لیں گے، جب سننے والے ہو جائیں گے، جب سنانے والے ہو جائیں گے، تو یہ خاصیتیں خود بخود اپنے آپ تمہارے جسم کے اندر داخل ہوں گے، تم بے ضرر انسان بن جاؤ گے۔ سرکار غوث الثقلین فرماتے ہیں، اور پھر جو نظام الدین اولیاء کا قول ہے وہ پہلے سن لیں کہ میں نے 100 درجے ولایت کے دیکھے ہیں، اللہ کے ولی 100 طرح سے ہوتے ہیں، ان میں سے 83 درجے جو ہیں وہ صرف اور صرف کھانا کھلانے میں ملتے ہیں۔ ہم جب محفلیں کرتے ہیں تو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ وہ خاصیت ہے۔ ہم لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، ختم دلواتے ہیں، یار جب یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے نمازوں میں، روزوں میں بھوکا رہ کر کے سب کچھ کر کے دیکھا، لیکن میں نے پایا ہے کہ 83 درجے ولایت کے جو ہیں وہ صرف لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانے میں۔ غوث الثقلین کا جو ارشاد ہے وہ فرماتے ہیں 2 چیزوں سے انسان مکمل انسان ہو جاتا ہے، 2 چیزوں سے انسان مکمل کامل اکمل بن سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سرکار غوث الثقلین پیر و مرشد سرکار فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق اختیار کرو، تمہاری زبان سے کوئی کلمہ غیر نہ نکلے، غیر کی محبت کو دل میں آنے ہی نہ دو، کسی کو برا بھلا کہو ہی نہ۔ اگر تم محبت والے فکرات کہنے لگ جاؤ گے اور لوگوں کو کھانا کھلانے والوں میں ہو جاؤ گے تو اللہ کے چنیدہ بندوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ کے چنے ہوئے، اور چنے ہوئے کون ہیں؟ اللہ، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ اس دنیا میں کوئی خوف ہے، نہ حشر میں کوئی خوف ہوگا۔ لکم البشریٰ، ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ اس لیے ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ آخری مسئلہ سماعت کریں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ اس کو سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آپ کو توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتی ہے حدیث، ایک ہوتا ہے قرآن، ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتا ہے اجماع، جیسے میں نے تقریر کی اسی پہ کی ہے۔ توجہ چاہوں گا، توجہ آپ کی۔ جب میدان حشر لگا ہوا ہوگا، کیا حشر برپا ہوگا تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کہیں نا سبحان اللہ، اب کہنے کی ضرورت ہے۔ تو نص قطعی ہے، قرآن کریم ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اپنے اپنے اماموں کے پیچھے ہو جاؤ۔ حشر برپا ہوگا، حساب کتاب جاری ہوگا،
یوم ندعو، اس دن ناد اذان آواز آئے گی، اذان کی طرح آواز آئے گی، اپنے اپنے اماموں کے پیچھے ہو جاؤ۔ ہر بندہ اپنے اپنے امام کے پیچھے ہو جائے گا۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں جو پیر و مرشد والے، جو صحیح العقیدہ غوث الثقلین والے، سارے سلسلے غوث الثقلین تک جاتے ہیں نا، غوث الثقلین سے پھر آگے جاتے ہیں، کچھ سلسلے صدیق اکبر، عمر فاروق، اور اسی طرح جو سب سے بڑا قادریہ سلسلہ ہے غوث الثقلین تک، پھر حتیٰ کہ مولا مشکل کشا تک پہنچتا ہے۔ سارے لوگ اپنے اپنے اماموں کے پیچھے ہو جائیں گے، اور ہر بندہ خواہ اس کے پیر ہیں یا نہیں ہے، غوث الثقلین فرماتے ہیں جس کا پیر کوئی نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے۔ اور ہر رذیلہ بندہ جو ہے، جو نقصان پہنچانے والا ہے، اس کا بھی پیر ہوتا ہے، اس کا رذیلہ ہی پیر ہوتا ہے، وہ شیطان کے پیرو ہوتے ہیں، وہ شیطان والوں کے پیچھے حشر کے دن اٹھیں گے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، پیر کی تلاش میں لگ جاؤ، وابتغوا الیہ وسیلہ، وسیلہ ڈھونڈو، وسیلے کو ڈھونڈو، پیر پکڑو۔ جب پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو گے تو جب ناد پڑے گی، وہاں آواز آئے گی، تو بغیر کسی حیل و حجت کے اور پورے اعتقاد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بغیر حساب کے ہم جنتی ہوں گے، اور اپنے پیر و مرشد کے پیچھے بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں سے۔ اور ہر بندہ کل اناس، ہر بندہ، اس کو میں اس آیہ مبارک کو کھولتا اگر وقت میں کوئی گنجائش ہوتی، کل اناس، ہر نفس، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت ہے نا جی، اس طرح کل ہے، کل، ہر نفس کو جانا پڑے گا۔ دوسرے اگر پیسو میں آ جائیں، اس فکرے کو پیسو کریں، ہر نفس کو جانا پڑ جائے گا امام کے پیچھے، جیسے اس کے اعمال ہوں گے۔ اور جب ہم پیر و مرشد والے ہو جائیں گے تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ ان والے ہی ہوں گے جو پیر و مرشد نے بتایا ہوا سبق ہے۔